السلام علیکم. ہیلتھ کیئر ود 9 کے ساتھ میں ہوں فاروق شیخ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے. ناظرین, ہیلتھ کے حوالے سے جب بھی بات کی جاتی ہے تو اس میں خاص طور پہ ہمارا لائف سٹائل اور ہمارا کھانا پینا بہت زیادہ میٹر کرتا ہے, اور خاص طور پہ رمضان المبارک میں جب بات ہوتی ہے ڈرنکس کی یا مشروبات کی تو اس میں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. بہت سارے ایسے ڈرنکس ہیں جو ہماری سوسائٹی میں عموماً روایتی طور پر استعمال کیے جاتے ہیں, جس میں میں ذکر کرنا چاہوں گا چائے کا. چائے روٹین میں استعمال کی جاتی ہے. پھر افطاری کے بعد دودھ سوڈا گھروں میں بنایا جاتا ہے, تو الٹیمیٹ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے, اور یہ تقریباً مور دین 90% گھروں میں یہ بنتا ہے. اور واقعی میں اس میں اتنی افادیت ہے, اتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے کہ ہم اتنا زیادہ کثرت کے ساتھ اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے. اور خاص طور پہ جب بھی مشروبات کی بات آتی ہے تو اس میں جو زیادہ استعمال ہونے والے مشروبات ہیں وہ ہائی لائٹس ہوتے ہیں. ہمیشہ کی طرح ہیلتھ کیئر ود 9 میں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر شہزاد رسا صاحب, اور ان کے ساتھ موجود ہیں جی میڈم ثریا اختیار صاحبہ, جو چیف ڈائٹیشین ہیں الائٹ ہاسپٹل فیصل آباد سے. سر, ڈرنکس کی بات کرتے ہیں, اور جب بھی ڈرنکس کی بات ہوتی ہے تو اس میں سب سے زیادہ پیے جانے والا مشروب چائے سر فہرست آتا ہے. تو ہم بات کرتے ہیں جی چائے کی. یہیں سے آغاز کرتے ہیں کہ مشروبات میں چائے کو پہلا نمبر ہی کیوں ملتا ہے, یا واقعی میں اس میں اتنی افادیت ہے؟ دیکھیے جی, ایک تو چاہ میں کلی نہیں پیندا, ایک میں چاہ میں کلیاں نہیں پیندا, ایک چاہ میں پھکی نہیں پیندا, ایک چاہ میں ٹھنڈی نہیں پیندا. اب اس کے اوپر اتنی کہانیاں ہیں, اتنی مت ہیں, اتنی چیزیں ہیں, اتنا کلچر اس کے ساتھ ہمارا بن گیا ہے. پہلی تو یہ بات کہ ہمارے جسم میں ہائیڈریشن بہت ضروری ہے. بہت سارے پرابلم جسم کے ساتھ ہو جاتے ہیں جب جسم کے اندر پانی کم ہوتا ہے. جیسے کسی کو خدا نخواستہ ڈائریا, وومٹنگ یا کچھ ہوا ہے, اس میں فوری طور پہ اگر اس کے باڈی کے اندر آپ نے اس کا پانی پورا نہیں کیا تو خدا نخواستہ وہ بڑا لیتھل بھی ہو سکتا ہے, فیٹل ہو سکتا ہے, اس کی جان بھی جا سکتی ہے. کم پانی پینے والوں کی سکن خراب ہوگی, کم پینے والوں کا ہاضمے کا مسئلہ ہوگا, گردوں کا مسئلہ ہوگا, سٹون بن سکتے ہیں, بے شمار چیزیں ہیں. تو پانی تو پینا ہے. اچھا, اب جب پینا ہے چیزیں نا, تو اس میں ایک ڈرنکس کی ایک رینج ہے. سادہ پانی سے لے کے, مشروبات سے لے کے, دودھ سے لے کے, پھر کافی اور جو کیفینیٹڈ ڈرنک جنہیں ہم کہتے ہیں, اور جس میں چائے, کافی, یہ چیزیں آ جاتی ہیں. ان میں آج کل جیسے آپ نے بات کی کہ چائے کا درجہ بہت اوپر چلا گیا ہے, کہ ہمارا بلا ضرورت بھی ہمارا ایک سوشل چیز بن گئی ہے کہ ایک تو ہم نے اپنے گھر میں ہر کھانے کے ساتھ چائے پینی ہے. کوئی مہمان آ گیا یا ہم کہیں چلے گئے تو پھر چائے کی ضرورت ہے. گھر میں فری بیٹھے ہوئے اور کچھ نہیں تو پھر دوبارہ چائے کا دل کر پڑتا ہے. ایک بندہ کہتا ہے میں نے چائے پینی ہے, دوسرا کہتا ہے اچھا ایک کپ میرا بھی بنا لے. وہ چائے ہم نا بلا ضرورت بہت زیادہ پیتے ہیں. تو کیا چائے کے کوئی نقصانات ہیں؟ اس کے کوئی فائدے بھی ہیں. اس کو دو حصوں میں دیکھنا چاہیے. چائے جو اس کے فوائد ہے نا, وہ ایک بہترین سورس, اینٹی آکسیڈنٹ کا سورس بہت اچھا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ جو آپ کی باڈی کو الرٹ بھی کرتی ہیں, ایکٹیو بھی کرتی ہیں, جو کہ آپ کے جو سیڈیٹ ہے اس کو بھی یہ بہتر کرتی ہیں. اچھا, اینٹی آکسیڈنٹ کہتے ہیں کہ جو آپ کے جسم کے اندر ایک ٹاکسنز بنتے ہیں, آکسیڈیٹیو سپیشیز, اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے. اور بھی چیزیں بہت ساری ہیں, لیکن وہی بات ہے نا کہ اگر اس کو لمٹ سے کراس کریں تو پھر اس کے کچھ نیگیٹو امپیکٹس ہیں جو باڈی کے اندر آنا شروع ہوتے ہیں, اور بہت زیادہ. پہلی چیز تو یہ کہ اس کے اندر ٹیننز موجود ہیں. ٹیننز یہ کرتے ہیں کہ وہ باؤنڈ کر دیتے ہیں بہت سارے نیوٹرینٹ کو جس میں ایبزارب ہی نہیں ہونے دیتے, جس میں جیسے کیلشیم ہے, آئرن ہے, فاسفورس کے بھی, باقی بھی ہیں. پھر پروٹین کے ساتھ وہ باؤنڈ ہو جاتا ہے. اچھا, اب کوئی بھی اب اچھا کھانا اگر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے نا, تو غذائیت کے حساب سے جب دیکھتے ہیں تو اس میں پروٹین سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے. دوسرے نمبر پہ اس میں وائٹامنز اور منرلز آتے ہیں. تو پھر باقی کاربز کی تو بہت دور باری آتی ہے. تو وہی جو چائے نے باؤنڈ کر دی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے اپنے ان کی قربانی دے دی, ان نیوٹرینٹس کو اپنے جسم میں نہیں جانے دینا, تو آپ زیادہ چائے پئیں گے تو یہ زیادہ پرابلم ہوگا. اور اگر کھانے کے فوراً بعد چائے پئیں گے تو
تو اس کا مطلب ہے کہ کھانے کے اندر بھی یہ جو آپ کے اسینشل منرلز ہیں، جو امپارٹنٹ منرلز ہیں اور پروٹین ہے، اس کے اوپر بھی یہ افیکٹ کرے گا۔ درمیان میں بھی کر رہے ہیں تو کریں کیا؟ چائے نہ پئیں، ہرگز نہیں، چائے ضرور پئیں، لیکن چائے پینے کا آئیڈیل ٹائم جو ہے نا ان بٹوین میلز ہے، میل گیپ کر لیں، تو کم از کم ایک کھانے کے بعد اگر آپ نے 1.5-2 گھنٹے کا وقفہ کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور دن میں کوشش کریں کہ 1-2 کپ چائے جو ہے نا وہ سیف ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ جو زیادہ بار بار چائے ہے نا، یہ پھر آپ کی باڈی کے اندر ایون انیمک کنڈیشن بھی لے جاتی ہے، اور کیلشیم ڈیفیشنسی کی طرف بھی لے جاتی ہے، پروٹین کی ڈیفیشنسی کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ یہ سارے پھر پرابلم، یہ چیزیں جن کے نام لے رہا ہوں، اس کا پوری باڈی کا میٹابولزم بھی ڈسٹرب ہو گیا، یہ بہت زیادہ ہو گیا۔ اچھا، اب چائے کا نقصان جو ہے نا، یہ میری اپنی، ابھی تک اس میں کوئی کمپریہنسو اسٹڈی تو شاید اس میں نہیں ہے، لیکن میرا اپنا ایک تھوڑا سا میری اسیسمنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر تو چائے کے اندر آپ خالص دودھ ڈالتے ہیں، خالص دودھ، تو دودھ کی آپ قربانی دے دیتے ہیں، دودھ قربان ہو جاتا ہے آپ کو بچانے کے لیے، وہ دودھ ضائع ہو گیا، کیونکہ اس دودھ کی پروٹین کے ساتھ ٹینن باؤنڈ ہو گیا، اس دودھ کے کیلشیم کو باؤنڈ کر لیا وہ سارا، تو پھر چائے کے نقصان قدرے کم ہو گئے اگر آپ کے پاس خالص دودھ ہے، اگر خالص ہے، اگر، لیکن اگر آپ کے پاس وہ ڈبے والا دودھ ہے، اگر آپ کے پاس، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا جو گوالا دودھ دے رہا ہے وہ کتنے پرسنٹ یا 100% ہی کیمیکل والا دودھ ہے، تو دودھ ہے ہی نہیں، اس کے نقصانات اور شامل ہو جائیں گے۔ تو جو چائے کے اندر جو ٹینن تھا وہ تو ویسے ہی رہے گا، اس کو پروٹین ملی ہی نہیں جس سے باؤنڈ ہو، تو وہ تو ویسے ہی رہے گا، ساتھ کیمیکل بھی مل گئے۔ پھر جو وائٹنر ڈالتے ہیں اس کے اندر بھی پروٹین نہیں ہے۔ تو یہ جو عام طور پہ 90% جو لوگ چائے پی رہے ہیں اس کے اندر خالص دودھ نہیں ہوتا، صحیح ہے، اس لیے اس کے نقصانات پھر اور زیادہ ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، آپ نے بات کی ان بٹوین میل، اس کا بہترین ٹائم ہے رمضان المبارک میں، سحری اور افطار میں ایک گیپ ہوتا ہے۔ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ سر سحری کے بعد اس کے وقت ختم ہونے سے پہلے ہم چائے کا کپ فٹافٹ پی رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی ہم نے روزہ کھولنا ہے اس کے بعد پھر کچھ دیر کے بعد سب سے پہلے چائے ٹیبل پر آتی ہے، تو یہ اتنا گیپ کافی ہوتا ہے، اور پھر جہاں پہ اتنی چیزوں کا ہم خوراک میں پرہیز کر لیتے ہیں اور یہاں پر آ کے ہم ایک دم سے بے لگام ہو جاتے ہیں، کس حد تک ہماری صحت کے ساتھ زیادتی کر جاتی ہے یہ بات؟ اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ایک طے کیا ہوا ہے کہ میری لائف کا یہ ایک پارٹ ہے، اس پارٹ کے اگر نقصانات بھی ہیں تو میں وہ قبول کرتا ہوں، یہ ایڈکشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر بندے کو کوئی نہ کوئی فوڈ ایڈکشن ہے، ہر بندے کو ہے، فوڈ ایڈکشن ہے۔ وہ ایڈکشن فائدے والی بھی ہو سکتی ہے، اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہوتا ہے کہ مجھے اس کی ایڈکشن ہے۔ ایک سگریٹ پینے والے کو یا ایک شراب پینے والے کو پتہ ہوتا ہے اس کے نقصانات کیا ہے، لیکن اس نے سوچا ہوتا ہے کہ میں اس کے بغیر میں جینا پسند ہی نہیں کرتا۔ یہ عام ہے، اسے کہا نہیں پینی تو پھر میں زندہ کیوں رہنا ہے؟ اس نے اپنی زندگی کو بنایا ہی اس کے گرد ہے، لیکن جب بیماریاں ہوتی پھر تر رہ لیتا ہے۔ اچھا، اسی طرح چائے بھی ہے نا، یہ بھی لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ نہیں، اگر چائے نہیں پینی تو ہم نے پھر زندہ رہ کے کیا کرنا ہے۔ اب آپ کس لیول کے اوپر ہو؟ ایک ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سوشل پیتے ہیں، باقی لوگ بھی پی رہے ہیں تو میں بھی پی رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب ان کی ایسی ضرورت نہیں پی، کچھ لوگ اتنے ایڈکٹیڈ ہو جاتے ہیں وہ پینی ہی پینی۔ اب اس میں پھر وہی آتا ہے کہ سحری میں آپ اگر آپ کے پاس وہی خالص دودھ والی چائے ہے تو پھر اس کے نقصانات کم ہوں گے، اگر وہ اظہار ہے دوسری ہے نقصانات زیادہ ہیں۔ افطاری میں آپ اتنی پروٹین، اتنے منرل، اتنا کچھ لے رہے ہیں، لے ہی اتنا کچھ رہے ہیں، آپ فروٹ بھی کھا رہے ہیں، فروٹ چاٹ بھی کھا رہے ہیں، آپ ڈرنک بھی پی رہے ہیں، آپ سموسے بھی کھا رہے ہیں، آپ پکوڑے بھی کھا رہے ہیں، آپ باقی چیزیں بھی کھا رہے ہیں، اس میں نیوٹرینٹ کی ویسی بھرمار اتنی ہے، اچھے برے سب، تو ساتھ بعد میں چائے بھی پی لیں گے تو اس نے کتنا کو نقصان کر لینا، پہلے ہی آپ نے اتنا کچھ وہ برباد کیا ہوا ہے۔ تو لیکن اگر آپ لمیٹڈ اچھی فوڈ کھا کے ساتھ کر رہے ہیں تو شاید اس میں ایون ہیلدی فوڈ میں اب اچھی فوڈ کھا کے کر رہے ہیں تو اس کا نقصان زیادہ ہے۔ تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے نا آپ کر کیا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، بات وہی ہے، اعتدال کے ساتھ، طریقے کے ساتھ اگر آپ پئیں، کاڑے نہ اس کو، تھوڑا سا اب دم والی چائے، سیپریٹ چائے جس میں وہ سارا، یہ بہت ساری چیزیں خالص کے ساتھ پئیں، اس کے نقصانات کم ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ میں میڈم ثریا ہمارے ساتھ موجود ہے، میں جاننا چاہوں گا میم، سب سے پہلے جیسے بھی ڈاکٹر صاحب چائے کے حوالے سے بات کریں، الٹیمیٹ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری بیماریوں کا علاج چائے میں موجود ہے۔ سر میں درد ہو رہا ہے جی، ایک کپ چائے پی لینا چاہیے، آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، ہمیں چائے پی لینی چاہیے، تو
سحری میں تو الٹیمیٹ ہمیں افطاری کے وقت اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہماری جو باڈی جو ہوتی ہے وہ پورے دن کے بعد بالکل جسے کہتے ہیں نا ایک لو لیول پہ جا چکی ہوتی ہے، اور ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید ہم انرجیٹک ہو جائیں گے اگر چائے کا ایک کپ لے لیں گے، تو کیا انرجی بوسٹ ہوتی ہے؟ سیکنڈلی میں اسی کے ساتھ کویشچن پوچھوں گا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا اگر دودھ خالص مل جائے، تو اگر والی بات کے اوپر تو بہت سارے سوال اٹھتے ہیں، اور اس میں بچوں کی صحت کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان آتا ہے کہ نارملی بچوں کو کیلشیم کے حوالے سے دودھ ہی دیا جاتا ہے، تو اگر والی بات آئے گی یا کویشچن مارک آئے گا تو پھر بچوں کو کیلشیم کی ریپلیسمنٹ میں کیا نہیں دینا چاہیے دودھ، یا کیا اس کا حل ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب والی بات کو لے کے آگے چلوں گی. چائے کو ہم پنجابی میں چاہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو چاہ جو ہے نا وہ ہماری سوسائٹی میں ایک سمبل ہے چاہ کا، یعنی ہمارے گھر کو مہمان آتا تو ہم اپنی چاہت شو کرتے تو ہم چائے پلا دیتے ہیں. آفس میں کوئی آیا ہم نے چائے پلا دی، سو اس میں چاہ آپ کی نظر آ رہی ہوتی ہے. لیکن میں کہتی ہوں کہ اگر کسی کے ساتھ نیکی کرنی تو وہ چاہ جو ہے نا جو آپ کی چاہت ہے اس کو آپ تھوڑا چینج بھی کر لیں. کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی گیسٹ آئیں یا کوئی بھی آئے تو آپ ہر وقت چائے ہی پیش کریں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں مینیج. اچھا، دوسری بات یہ کہ وہی جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ 2 وجوہات ہیں جس کے بارے میں لوگ زیادہ چائے پیتے ہیں، ایک ایڈکشن، ایک فارمیلٹیز، چاہ جیسے اس طرح سے نا کوئی گیسٹ آئے. اب ایڈکشن جو ہے نا اس کو روکنا کوئی منٹوں کا کام نہیں ہے. اب میرے پاس جب کلائنٹ آتے ہیں، جب ہم ہسٹری لیتے ہیں تو پوچھتے ہیں، تو جنرلی جو دفتروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی اگر روٹین دیکھو تو دن میں ہم نے پوچھنا جی کتنے کپ پیے، جی 6-7 کپ ہو جاتے ہیں. پھر میں اگلی بات پوچھتی کہ سائز بتائیں کپ کا، پھر انہوں نے اتنا بڑا مگ. اب میں اسے ایک دم سے ایڈکشن والے بندے کو کہوں جی آپ چھوڑ دو تو میں اس کا ظلم کروں گی، ٹھیک ہے نا. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو مائنڈ میک اپ کرتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ جی چائے پینے کے نقصانات ہیں، فائدے بھی اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن فائدے خالص دودھ نہ ملے تو پھر تو سمجھے فائدہ ہے ہی نہیں نا، ٹھیک ہے. اب اگلی بات یہ آ جاتی ہے کہ ایڈکشن کو روکنا ہے تو سب سے پہلے نمبر آف کپ کم کریں. ایک ہفتہ میں کہتی ہوں جی پہلے ہفتے میں جہاں آپ 6 کپ پیتے تھے اب آپ 3 کپ کر دیں. اگلے ہفتے میں آپ نے یہ کرنا کہ کپ کا سائز چھوٹا کر دینا ہے. پھر آہستہ آہستہ ہم نے اس کو ریپلیس دوسری چیزوں سے کرنا ہے. اگر آپ آفس میں بیٹھے ہیں تو آپ اپنے پاس کچھ ساشے بنا کے ایسی چیزوں کے رکھیں جس میں بتاتی ہوتی ہوں کہ فلیکس سیڈ ڈال لیں، آپ چاروں مغز ڈال لیں، تھوڑے سے بادام اخروٹ کی چھوٹا سا بنا کے نا آپ اپنے ساتھ اپنی پاکٹ میں رکھیں. بھنے چنے بھی رکھ سکتے ہیں. آپ وہ نکالیں، ایک گلاس پانی پئیں، وہ کھا لیں، آپ کو چائے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. اگلی بات یہ ہے کہ جب فرض کریں ہم نے کسی کی چائے کا اس کو بتانا ہی ہے کہ اتنی آپ نے پینی ہے، تو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ جو پتی آتی ہے نا کبھی آپ وہ کھول کے دیکھیں. ہمیں نہیں پتا کہ اس پتی میں کیا کیمیکل ڈالا ہوا ہے، اور بڑی 2 نمبری بھی پتیاں آ رہی ہیں چائے کی پتیاں. یا تو کوائٹ شیور ہو کہ ایک وہ جو نظر آ رہی ہے نا چائے جو ہربز کے طور پہ یا گھر میں لگی ہوئی ہے تو وہ تو آپ یوز کر لیں تو دیٹس ناٹ بیڈ. جو چائے پتی ساشے میں آ رہی ہے یا ڈبوں میں آ رہی ہے، میری اس کے اوپر کوئی یقین نہیں کہ اس کو کتنا کیمیکل لگتا ہے، بلکہ میں اس کی کہانیاں بھی جانتی ہوں کہ اس کے پیچھے کیا سٹوری ہیں. اچھا، اب میں نے لوگوں کو چائے کا ذائقہ بھی دینا ہے، میں نے ان کی کیلشیم ڈیفیشنسی سے بھی انہیں بچانا ہے، آئرن ڈیفیشنسی سے بھی بچانا ہے. تو مجھے بجائے اس کے کہ میں سیدھا ہی بند کر دوں چائے، میں انہیں کہوں جی ہاں جی آپ چائے پئیں گے، آپ ضرور پئیں گے اور ہم پلائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے، مگر ہم کیسے پلائیں گے. میں نے اپنے گروپ میں بھی شیئر کیا تھا کہ میرا جو کپ ہے نا چائے کا وہ کیا ہوتا ہے، 1 کپ دودھ ہوتا ہے، اس میں نے بادیان کا پھول ڈالنا ہے، میں نے دارچینی کا پاؤڈر ڈالنا ہے، اور چونکہ میں ڈائبیٹک نہیں تو میں تھوڑا سا گڑ بھی ڈال لیتی ہوتی ہوں. وہ جب میں پکاتی ہوں اتنا سا کپ، اس کو دیکھنے میں اس کا جب ٹیسٹ لیں گے وہ بالکل چائے جیسا ٹیسٹ ہوتا ہے. کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ چائے نہیں. اب اس میں نے پتی تو ڈالی نہیں، ٹھیک ہے. میں کیا کرتی ہوں کہ میں اپنی خوشی کے لیے کچھ جو میرے گھر میں کچھ لگے ہوئے نا اس طرح کے، اس میں سے کوئی ہرب لیتی ہوں، وہ کو ڈال لیتی ہوں، کوئی سہانجنے کا ایک پتا ڈال لیا، کچھ اور اس طرح کی چیزیں وہ میں ڈال کے اس کو ذرا اور زیادہ اچھا کر لیتی ہوں، چھوٹی الائچی ڈال لیتی ہوں. وہ کپ چائے کا جو ہوگا نا آپ کو کیلشیم بھی دے گا، آپ کو آئرن بھی دے گا، آپ کو طاقت بھی دے گا، اور آپ کی فٹنس بھی آئے گی، اور اینٹی انفلیمیٹری ایفیکٹ بھی آئیں گے. صحیح ہے، بالکل صحیح. سو ہر چیز بند نہیں کی جا سکتی، اس کی ماڈیفیکیشن ہوتی ہے. اور اگلی ایک اور بات کی، ایک زمانہ تھا جب سیپریٹ ٹی بنتی تھی، ٹھیک ہے. سیپریٹ ٹی بھی کوئی اتنی بیڈ نہیں ہوتی. کہوہ آپ علیحدہ بنا لیں، دودھ علیحدہ رکھیں، کیونکہ جو چیز پک کے آپس میں ڈیزولو ہوگی نا وہ زیادہ نقصان دہ ہو جاتی ہے. بالکل صحیح وہ ہے. آپ اس کو سیپریٹ ٹی بنا لیں، تھوڑا سا کہوہ ڈال لیں، تھوڑا سا دودھ ڈال کے آپ اس کو انٹیک کر لیں. بالکل صحیح. افطار میں بہترین مشروب کی طرف تو ہم بات کرتے ہیں، لیکن اس میں سب سے پہلی جو چیز آتی ہے وہ پانی آتا ہے. کہ جیسے ہی آج کل تو اب موسم کافی بہتر ہے، قدرے بہتر ہے،
گزشتہ کچھ رمضان میں دیکھا گیا ہے کہ گرمی کی شدت کے باعث جیسے ہی افطاری ہوتی ہے تو ہم فٹافٹ ٹھنڈا گلاس پانی 2-3 گلاس پی جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ہمارا جو باڈی ٹیمپریچر جو ہے وہ نارمل ہونے میں بھی کچھ وقت لیتا ہے, پھر ہم کھانے پینے کی طرف آتے ہیں. تو یہ کیا پانی بھی اس حد تک ہمیں افیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جس تیزی سے ہم اس کو انٹیک کرتے ہیں؟ دیکھیں جب آپ کا اسٹمک خالی ہے نا بالکل, تو اس میں بہت تیزی سے کوئی چیز ڈالنا جو ہے نا وہ اس کے نقصان ہوتا ہے اس کے ساتھ. جب ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ آپ پانی کو 3 گھونٹ میں پئیں یا آہستہ آہستہ پئیں, تو یہی طریقہ ہوتا ہے. اگلی بات یہ کہ اس کو برف ڈال کے ٹھنڈا نہ کریں. اگر گھڑے کا پانی آپ لیں گے نا تو وہ بھی ٹھنڈا ہی ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر کوئی اور ایسی چیز نہیں ہوتی جو آپ کو نقصان کرے گی. سو تھوڑا تھوڑا پانی پینا چاہیے, اور ایک دم سے 2 گلاس بھی پینے کی ضرورت نہیں ہے. ساتھ میں آپ پھل وہ رکھیں جس میں پانی زیادہ ہو, جیسے تربوز شروع ہو جانا ہے, اورنج ہے, آپ ساتھ وہ استعمال کر لیں. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں نا کہ ایک دم سے روزہ کھولتے وقت آپ ڈھیر سارا جب آپ نے لیکوڈ لینا ہے تو اسٹمک سم ٹائم اسٹک بھی ہو جاتا ہے, وقتی طور پہ دل بھاری سا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو وائی ناٹ آپ افطاری سے لے کے آن ورڈ سحری تک جب تک آپ جاگتے ہیں, میں تو یہ ریکمینڈ کرتی ہوتی اپنے کلائنٹ کو ایک بوٹل لیں, اس میں پانی ڈال لیں, اس میں چیا سیڈ ڈال لیں, ادرک کا جوس ڈال لیں, لیمو ڈال لیں, تھوڑا سا ہنی ڈال لیں. اتنی مزے کی ڈرنک بنتی ہے, جب تک آپ نے جاگنا ہے آپ گھونٹ گھونٹ کر کے پیتے رہیں, آپ کی ہائیڈریشن پوری ہو جائے گی. بجائے اس کے کہ ایک دم سے آپ ڈمپنگ کر لیں, وہ اندر جائے گا اور گڑ گڑ کر کے آپ کے اسٹمک کا ستیہ ناش کرے گا. تو بہتر ہے کہ ڈیوائیڈ کر کے پئیں, اور وہ فروٹ یوز کریں جس میں پانی زیادہ ہے. اور صرف پانی ہی نہیں پینا چاہیے, آپ کو یخنی بھی پینی چاہیے. کیونکہ ہمارے ہاں جب روزے رکھے جاتے ہیں نا تو کچھ لوگوں کو, سب کو تو نہیں میں کہتی, انہیں الیکٹرولائٹ امبیلنس ہو جاتا ہے, ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتے ہیں, بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے. یہ بڑے اہم مسئلے ہیں. تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ مینجمنٹ اس طرح کی کریں کہ آپ کو فائبر بھی جاتا رہے, آپ کو پانی بھی جاتا رہے, اور آپ کی وہ جو مائکرو نیوٹرنٹ کی ڈیفیشنسی ہے نا وہ بھی پوری ہوتی ہے. صحت کے مسائل کے اوپر جیسے آپ بات کریں کہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, تو عموماً پہلے عشرے میں بہت سارے ایسے صحت کے مسائل سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. سر میں درد بھی رہتا ہے, بعض اوقات ہمارا اسٹمک بھی ڈس آرڈر ہو جاتا ہے. تو کیا ہم صرف اپنے مشروبات کو مینیج کر کے ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ نہیں, صرف مشروبات نہیں, ساری ہی خوراک کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ہاں جی. اور اس میں ہمیں نا جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے نا, میں ہمیشہ بار بار یہی کہتی ہوں کہ اپنے اسٹمک پہ ظلم مت کریں. اللہ نے اس کو چرننگ موومنٹ دی ہے نا, اس نے کرنا, آپ اس میں اتنا کچھ ڈال دیتے, اس نے کہاں چرننگ موومنٹ کرنی, وہ تو اسٹک ہو جائے گا. سو اتنا ڈالیں جتنی اس کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ اس میں ڈائجسٹو چیزیں ڈالیں, جس میں بہترین چیز میرے نظر میں پودینے کی چٹنی ہوتی ہے. میں اس کی ریسیپی بھی شیئر کرتی ہوں. آپ پودینہ, سونف, زیرہ, اناردانہ, سبز دھنیا, کالی مرچ, پنک سالٹ لے کے چٹنی بنائیں, ٹھیک ہے, اس کو یوز کریں, آپ کا کھانا بھی ہضم ہوگا. بہت سارے لوگ ایسے ڈاکٹر صاحب جن کو رائزک اور اومیگا ٹائپ چیزیں لگی ہوئی تھیں, اس پودینے کی چٹنی سے ٹھیک ہو گیا. بلکہ میں تو اس کا منٹ جو جوس بناتی ہوں نا, ہم ہاسپٹل میں NG کے ذریعے مریضوں کو دیتے رہے, جس کے ساتھ ان کی ڈائجیشن ابزارپشن اچھی ہوتی تھی اور ان کا کھانا پینا اچھا ہضم ہو جاتا, لوگوں کی وامٹ رک جاتی ہے, انڈائجیشن ٹھیک ہو جاتی ہے. سو یہ سلیکشن آف فوڈ از ویری امپورٹنٹ, اور آپ کے گھر کے کچن سے اور کچن گارڈن سے میرا سارا فوکس اسی پہ ہوتا ہے. بہت خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب. کچن گارڈننگ کی بات ہو رہی ہے, اور اسی کے ساتھ مشروبات میں جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارے روایت میں, اب میں روایت اس کا نام اس لیے دے رہا ہوں کہ بہت زیادہ پیا جاتا ہے, دودھ سوڈا. گھروں میں تقریباً میرے رفلی ایسٹیمیٹ ہے مور دین 90% گھروں میں آج بھی وافر مقدار میں پیا جاتا ہے اور بنایا جاتا ہے افطاری کے اوقات میں. تو اس میں اس حد تک افادیت ہے کہ ہم بے دھڑک ہو کے اس کو اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں. دیکھیے, سب سے پہلی جو چیز یہ ہے نا کہ حکیم سعید صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ دودھ اتنی مکمل غذا ہے کہ جب آپ نے دودھ پینا ہے تو پھر آپ کو کچھ اور کھانے پینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو اکثر ان کے متعلق مشہور ہوتا تھا کہ وہ کسی کے گھر میں مہمان ہوتے تھے نا, تو اگر ان کے کمرے میں فریج ہے, کچھ ہے, تو صبح اٹھ کے ان کا ناشتہ بنا, وہ کہتے ہیں جی میں نے روزہ رکھ لیا ہے. انہوں نے کہا روزہ کیسے رکھ لیا؟ انہوں نے کہا میں فریج میں دودھ دیکھا, میں نے دودھ کا گلاس پی لیا, روزہ رکھ لیا. اچھا, یہ اتنی مکمل ہے. جب آپ نے باقی چیزیں بھی کھانی پینی ہیں تو ساتھ دودھ سوڈا جو آپ نے بنانا ہے نا, تو ایک تو یہ کہ دودھ کو کھانے کے ساتھ صرف وہ پرانے زمانے میں جو بہت زیادہ جسمانی مشقت کیا کرتے تھے کسان, وہ روٹی دودھ کا سرخ کے وہی کھا کے پراپر ہضم کر لیتے تھے, کیونکہ ان کا ایکسٹرا آرڈری قسم کا جسمانی مشقت ہوتی تھی. نارمل انسان جو ہے نا, وہ جو آفس ورک کرتے ہیں ہم سارے, ہم کھانے کے ساتھ جب دودھ پیتے ہیں تو وہ ہیوی ہو جاتا ہے, اس کی ایبزارپشن نہیں ہو پاتی, دودھ کو ضائع کرنے والی بات ہے. اچھا, اب دودھ کو مزید ضائع یہ کرنا ہے کہ اس کے اندر آپ سوڈا ڈال لیں. دودھ کی پی ایچ الکلائن ہوتی ہے,
دودھ سوڈا یا دودھ ملک شیک ایک انتہائی، اس میں بہت برا لفظ تو نہیں یوز کرنا شروع کر دوں گا، ایک انتہائی ایک جو ان وائز قسم کا ایک ڈیسیجن تھا جو لوگوں نے شروع کیا اور اس کو بنا دیا کہ الکلائن کے اندر ایسیڈک چیزیں ڈال دیں۔ اب کون سے فروٹ ہیں جو ایسیڈک نہیں ہیں؟ آپ کھجور ڈال سکتے ہیں، وہ الکلائن بیس ہے تھوڑا سا، کسی حد تک کیلا ہے، کسی حد تک، باقی سارے فروٹ تقریباً جتنے ہیں نا وہ ایسیڈک ہیں۔ اب وہ ایسیڈک کو جب آپ دودھ کے اندر ڈالتے ہیں نا تو وہ پریسیپیٹیٹ کر جاتا ہے، اور جو میدے کے اندر جاتا ہے جا کے نا، یہ دونوں چیزوں کا کمبینیشن انتہائی لیتھل بن جاتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑا ظلم یہ کرنا ہے کہ آپ نے سیدھا ہی تیزاب ڈال دیا۔ آپ کے گھر کے اندر کوئی ٹوائلٹ اگر خراب ہے یا بند ہے، کچھ ہے اور کچھ نہیں مل رہا نا، تو آپ یہ ایک جو سو کالڈ سافٹ ڈرنک ہے نا، وہ پوری ایک بوتل ڈال دیں، آپ کے بڑے شاندار صاف ہوں گے، سب کچھ ہوگے، کیونکہ وہ ان کی پی ایچ وہی ہے جو آپ کے جو ٹوائلٹ کلینر کی ہے، وہ تو پورا تیزاب ہے۔ وہی تیزاب آپ دودھ کے اندر ڈال کے تو اس کا عجیب بنا رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں سٹون بننے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں، بد ہضمی کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور نیوٹرینٹ جو باؤنڈ کرنے کی صلاحیت ہے، جس چیز کی سمجھ نہیں لوگوں کو لگ رہی، وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف پروٹین اور کاربز اور فیٹ ہی آپ کی فوڈ نہیں ہے۔ یہ جو منرلز ہیں نا، جیسے سوڈیم ہے، پوٹاشیم ہے، آئرن ہے، میگنیشیم ہے، میگنیز ہے، یہ سارے، زنک، سیلینیم، یہ آپ کی باڈی چلتی ان کے ساتھ ہے۔ تو یہ سارے جب ہم اس طرح کی چیز پیتے ہیں نا تو وہ بھی باؤنڈ ہو جاتے ہیں، ایبزارب نہیں ہوتے۔ تو یہ دودھ سوڈا یا ملک شیک دونوں یہ قطعاً کوئی ہیلدی چیز نہیں ہے۔ ہاں آپ نے کھانا، نہیں ملک شیک تو اس سے بھی بدتر چیز ہے نا۔ اب دودھ، فروٹ کا بھی بیڑا غرق کیا اور دودھ کا بھی بیڑا غرق کیا، اب دونوں کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں، انہیں ملا لیں۔ ہاں اگر آپ کبھی کبھار ایز اے سویٹ ڈش کرنا چاہتے ہیں تو اس میں جیسے وہ کسٹرڈ پوڈنگ بنتی ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ کبھی کبھار والی چیز ہے۔ ادروائز ملک شیک یا دودھ سوڈا یہ ہیلدی فوڈ نہیں ہے۔ اور پانی جو ہے نا افطاری میں اگر آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پئیں نا تو کچھ بھی نہیں کہتا۔ اگر وہی آپ نے فار ایگزامپل آپ نے پوری افطاری میں 3 گلاس پینے ہیں سے اکٹھا پی لیں گے اور پھر میٹھا پی لیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کی باڈی خالی تھی، فوراً بلڈ شوگر آپ کا رائز کرے گا، آپ کی باڈی کو، سسٹم کو پریشانی ہو جائے گی، پینکریاز کو ایکسٹرا کام کرنا پڑے گا، فوری طور پہ انسولین زیادہ بنے گی، پورا جسم ہی، باڈی کی پی ایچ بھی، اسٹمک کی پی ایچ بھی، ہر چیز بھی، اور ایون کڈنیز کے اوپر بھی بیڈ افیکٹ آتا ہے اچانک سے جب زیادہ پانی پیتے ہو آپ۔ اسی کی بجائے اگر آپ 1 کھجور کھائیں، 2 کھجور کھائیں، آدھا گلاس پانی پی لیں، اس کے بعد پھر وقفے کچھ اور کھا رہے ہیں، آدھا گلاس پھر پی لیں، پھر تھوڑے وقفے کے بعد 1 گلاس کو تھوڑا پی لیں، آہستہ آہستہ کر کے پی لیں۔ تو آپ جب تک افطاری یہ سارا کمپلیٹ کرتے ہیں تب تک اگر آپ 2 یا 3 گلاس پانی پی بھی لیں تو وہ اتنا ان کا بیڈ افیکٹ نہیں ہوگا۔ اس کو تھوڑا اس کو مینیج سلو ڈاؤن کرنا ہے۔ پورے دن میں صبر کیا نا تو اب بھی صبر ہی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، پانی تھوڑا تھوڑا کر کے پینا چاہیے، اور چونکہ ہمارے روایت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی افطاری ہوگی تو کچھ میٹھا مشروب لازمی ہوگا، جس میں شربت ہوتا ہے، دودھ سوڈے کا ہم آلریڈی ذکر کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے یہی سرو کیا جاتا ہے میٹھے کے طور پہ، اور جیسے ہی روزہ کھلا اور کچھ نہیں ہوتا، بس فیٹی لیور ہو جاتا ہے، اور کچھ نہیں ہوتا، بس ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، اور کچھ نہیں ہوتا، آپ کا سسٹم بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ایک جو میٹھا ہے وہ آپ نے کھایا اور اس سے آہستہ آہستہ آپ کے جسم نے لیا، اور جسم اس کو آہستہ آہستہ ہینڈل کر رہا ہے۔ کس نے جو کھانا کھایا اس میں اندر شوگر بھی بننی ہے، جسم کی ضرورت ہے، اس کو مینیج کر رہا ہے۔ اب کہتے ہو نہیں 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 نہیں، اس کو اچانک شوگر دو جسم کو، ٹھیک ہے، مطلب کہ اب گاڑی چل رہی ہے نا، وہ تو اتنے ہی تیل چھوڑ دو، تسی اگ لا دو، ساری گاڑی جلا دو۔ اب یہی کر رہے ہیں کہ ہم میٹھا جو ڈرنک پیتے ہیں نا، فوری طور پہ ہم اپنی باڈی کو دے دیتے ہیں، لو اب ساری باڈی جو ایکسٹرا شوگر آپ نے پی لی ہے، جو کہ آپ نے پی ہے، وہ فوراً آپ کے بلڈ شوگر میں چلا جانا ہے۔ اب باڈی سب کچھ چھوڑ کے، سارے کام چھوڑ کے اسی کام پہ لگ جاتی ہے، یہ جو ایکسٹرا شوگر آ گئی ہے اس کو ڈاؤن کیسے کرنا ہے۔ وہ ساری نیگیٹیوٹی، آپ کی ساری انرجی اس طرف لگ جاتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ میڈم، انسٹنٹ ڈرنکس کے اوپر بات کرتے ہیں، بڑی ڈیٹیل میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا۔ انسٹنٹ ڈرنکس بہت سارے یوز کیے جاتے ہیں، جیسے انسٹنٹ جوسز ہوتے ہیں، پاؤڈر والے ہوتے ہیں، ساشیز میں ہوتے ہیں،
تو نو ڈاؤٹ جو خالص ہے وہ تو خالص ہے ہی ہے کہ خود سے فروٹ لیا، اس کا جوس تیار کیا، پھر استعمال کیا، اس کی افادیت تو بہت زیادہ ہوتی ہے. انسٹنٹ جوسز کی چونکہ ہم نارملی ڈسکس ان چیزوں کو کرتے ہیں جو ہماری سوسائٹی میں عام طور پہ استعمال ہوتی ہیں، تو انسٹنٹ جوسز کس حد تک فائدہ مند ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں انسٹنٹ جوس جس کو آپ پیکنگ والے کہتے ہیں نا، دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ سمجھ لیں کہ خود بیماری خرید کے گھر لا رہے ہیں. اس لیے میں جب کلائنٹ پہ کام شروع کرتی ہوں تو میں گروسری سے شروع کرتی ہوں. میں کٹ لگاتی ہوں ان کی گروسری والے لسٹ پہ کہ جی اس کی آپ نے شاپنگ ہی نہیں کرنی، نہ ڈبے والے جوس، نہ میں ان کمپنی کے نام لوں گی جو سرخ کلر کے جو ہوتے ہیں. دیکھیں اللہ نے عقل دی ہے نا، آپ گھر میں کیوں نہیں چیزیں تیار کرتے؟ میں وہی بات کہ آپ پہلے سے پلان کر لیں. آپ خوبانی خشک خرید لیں، املی خرید لیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی بہت ساری اور چیزیں آپ وہ لا کے رکھیں، اس کو بھگو دیں. شام میں جب اس کا ٹائم ہو آپ اس کو بلینڈ کریں، اس میں ایک چٹکی آپ نمک ڈالیں، وہ بہترین ڈرنک تیار ہوتی ہے. خوبانی، املی، آلو بخارا، یہ 3 چیزیں ڈرائی، ٹھیک ہے. اس میں پوٹاشیم بہت اچھی ہوتی ہے، اس میں کیلشیم بہت اچھی ہوتی ہے، اور یہ تھوڑی مقدار میں بھی جب آپ اس کو بھگوئیں گے تو اس کا فائبر پورا اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ وہ ریچ فائبر، یہ کانسٹیپیشن کو ریلیو کرتا ہے، یہ بلڈ پریشر کو نارمل کرتا ہے. ایک تو میں یہ ڈرنک میں اپنے گھر کی آپ کو بات بتا رہی ہوں. دوسری میرے گھر میں چلتی ہے لائم واٹر. پانی لے لیں، اس میں لیمو نچوڑ لیں، وہی جو میں نے پہلے بتایا ادرک کا جوس ڈال لیں. ادرک کا جوس بھی مختلف طریقوں سے نکالا جاتا ہے، کرش کر کے گرائنڈ کر لیں، پانی ڈال کے اس کو چھان لیں تو وہ جوس بن جاتا ہے. آپ وہ ڈال لیں، ساتھ میں تھوڑی سی چیا سیڈ ڈال دیتی ہوتی ہوں. یہ ایک بہترین ڈرنک بن جاتی ہے. اچھا اگر اس کو آپ نے تھوڑا اور بھی چینج کرنا ہے تو آپ چیا سیڈ نہ ڈالیں، آپ نے جو منٹ چٹنی بنائی ہوتی ہے نا اس کا جوس تھوڑا سا وہ اندر ڈال دیں. یہ لائم واٹر ود منٹ واٹر آپ کو مل جائے گا، اور یہ اتنی مزے کی سکنجوی ہوتی ہے کہ آپ واقعی انجوائے بھی کرتے ہیں، ہاضمہ بھی اچھا ہوتا ہے، اور آپ کی الیکٹرولائٹ پورے ہو جاتے ہیں باڈی کے. یہ 2 چیزیں ہوگی. تیسری چیز ایک اور بتا دیتی ہوں آپ کو. آپ خشخاش لیں، چارے مغز لیں، ٹھیک ہے جی، وہ جیسے ہمارے بڑے سردائی نہیں بناتے ہوتے تھے، آپ وہ بنائیں سردائی. اس میں آپ تھوڑی سی سونف بھی ڈال لیں، اس کو گرائنڈ کر لیں. وہ دودھ خالص دودھ مل جاتا ہے، وہ بہترین دودھ ہوتا ہے. اس پہ ہمارا پکا یقین ہے کہ اپنے ہاتھ سے یہ ساری چیز بنائی ہے. وہ دودھی جو ہوتی ہے نا اس میں آپ نے چینی نہیں ڈالنی. آپ نے جب اس کو بلینڈ کرنا تو 2-3 کھجوریں اس کے اندر ڈال دینی ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ سٹیویا ڈال لیں یا کھجوریں ڈال لیں. آپ یقین کریں کہ اس کا ایک گلاس آپ کو اتنی سیٹسفیکشن دیتا ہے، اس کا ٹیسٹ بھی اچھا، آپ کی انرجی بھی اچھی. تو میرے تو گھر میں یہ چیزیں بنتی ہیں. اس سے ہٹ کے بھی بہت ساری ویسے چیزیں ہیں. بالکل صحیح. تو الحمدللہ ہم تو انہی چیزوں کے ساتھ میں کوشش کرتی ہوتی کہ اپنے کلائنٹ کو بھی بتاؤں کہ آپ نٹس پاؤڈر گھر میں بنا کے رکھیں، ٹھیک ہے. آپ چارے مغز، بادام، اخروٹ، پستہ لے کے گرائنڈ کر کے ایک شیشی بھر کے رکھ لیں تاکہ آپ کو انسٹنٹ کام، آپ جو انسٹنٹ کہتے ہیں نا بازار کی چیزوں کو، میں کہتی ہوں گھر میں انسٹنٹ کام کریں. صحیح ہے. اچھا اسی انسٹنٹ میں ایک اور ایڈیشن ہے جس کو گرین ٹی کا نام دیا جاتا ہے. وہ بھی انسٹنٹ ملتا ہے اور اس میں سب سے بڑی اٹریکشن یہ ہوتی ہے یہ ویٹ لوز کرتا ہے ہمارا. تو ویٹ لاس کے لیے انسٹنٹ کعبہ یا انسٹنٹ جو ٹی ہے کس حد تک مفید ہوتی ہے؟ ٹی کے آپ کو ہرب کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کون سی ہرب ہے، پہلی تو یہ بات ہے. دوسرا جو گرین ٹی ہوتی ہے نا، بھلے اس میں اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں لیکن اس کی بھی ایک انٹیک کی لمٹ ہوتی ہے. اس کو تھوڑا سا لینا چاہیے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا پشاور سائڈ پہ جو اتنا سا کپ ہوتا ہے پٹھانوں کا، ٹھیک ہے نا، دیٹس انف. وہ دن میں 1 دفعہ لے لیں آپ، 2 دفعہ، جو بڑا اتنا مگا لیں گے اور دن میں 3-4 دفعہ ہوں گے، ان کو پھر سکن ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ ڈرائی سکن کی طرف زیادہ ایلیویٹ ہوتی ہے. صحیح. اچھا اس میں لیوز کو پریفر کرنا چاہیے ہمیں یا پھر وہ ساشیز وغیرہ ہی نہیں، ساشے بھی اگر آپ کو پتہ ہے کہ کسی کمپنی نے اس میں اوریجنل چیزیں ڈالی ہوئی ہیں. دیکھیں بہت سارے نیک لوگ ہیں جو اچھا بزنس کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ صحت بھی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. جب آپ کو پتہ ہوگا کہ کسی ایسی کمپنی کی آپ چیز لے رہی کہ اس کے اندر لیوز جو ہے نا وہ نیچرل ہیں، تو پھر دیٹس ناٹ بیڈ. لیکن ابھی اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ وہ جو ساشے ہے وہ کچھ اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. تو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں پھر وہ اس طرح کا ساشے ہو جو پانی کے اندر، اس پہ میں بھی ڈیولپ کرنے جا رہی ہوں کہ پانی کے اندر ہی آپ ڈالیں. آپ وہ تنکا سا جو ہوتا ہے وہ نہ ہو اور وہ بیگ نہ ہو، کیونکہ آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے. تو ہمیں اس کو بھی ریپلیس کر کے اب نیچرل فارم میں ایک ساشے سا لانا ہوگا جو کہ پانی میں ڈالیں اور مکس کریں اور آپ کعوہ بنا کے پی لیں. انشاءاللہ یہ عنقریب آپ دیکھیں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ریپلیسمنٹ میں کعوے کی جب بات کرتے ہیں تو جڑی بوٹیوں کی افادیت اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. دیکھیں جو کیوے ہے نا یا چائے ہے، یہ 3-4 قسم کی ہے. ایک تو جو بلیک ٹی ہے، وہ ایک گرین ٹی ہے. یہ بنیادی طور پہ پودا ایک ہی ہے. اب جب اس کو آپ اوریجنل حالت میں ڈرائی کرتے ہو اور فرمنٹ نہیں کرتے تو وہ گرین ٹی ہوتی ہے. اس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹس زیادہ ہیں اور اس کی پی ایچ بھی قدرے الکلائن ہے. لیکن اس کو جب فرمنٹ کر دیتے ہو تو وہ بلیک ٹی بن جاتی ہے.
اور اس کی pH بھی ایسیڈک ہو جاتی ہے اور اس میں اینٹی آکسیڈنٹ کی نیچر بھی چینج ہو جاتی ہے. ایک تو دو چیزیں یہ ہے. دوسرا اس کے علاوہ بہت ساری نا ہماری ہربز ہیں کہ جو ٹی کے طور پہ کام کرتی ہیں, بے شمار ہربز ہیں. اب آپ نے وہ چائنا کے ذہن میں سنا ہوگا کہ وہ ہر چیز کی ہی گرین ٹی بنا لیتے ہیں. مثلا ایون جو فروٹ کے چھلکوں کی بھی وہ ٹی بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, سبزیوں کی بھی گرین ٹی بنا لیتے ہیں. ہمارے ہاں جو روایتی طور پہ چل رہی ہیں جو بہت صحت بخش ہے نا, اس میں ایک پودینہ ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا ایک ٹرم شاید آپ نے سنی ہو, اس کو کہتے ہیں اوریک, آکسیجن ریڈیکل ایبزارپشن کیپیسٹی, کہ آپ کے جو خون کی آکسیجن لے کے جا کے پورے جسم کے اندر اس کی کیپیسٹی کتنی ہے. آپ کا سارا جسم آکسیجن سے چلتا ہے, ریسپریشن کے ساتھ چلتا ہے, تو جتنی زیادہ آکسیجن کیرینگ کیپیسٹی خون کی زیادہ ہوگی اتنا آپ کا جسم زیادہ صحت مند ہوگا. وہ کیسے میئر کیا جاتا ہے؟ وہ سب سے زیادہ جو دیکھا گیا چیزیں نا, تو اس میں گرین ٹیز اور جو ہربل ٹیز ہیں وہ بڑی امپارٹنٹ ہے. مثلا کیا ہے, ادرک کی چائے بہت آئے, ان کی ویلیو عام ہمارے فروٹس وغیرہ باقی چیزیں ان کی جو اوریک ویلیو ہوتی ہے نا وہ تقریباً 50 سے لے کے 2-4 ہزار کے درمیان ہوتی ہے. لیکن یہ جو سپائس ہے نا ان کی لاکھوں میں ہے ان کی اوریک ویلیو. کس کی؟ ادرک کی, ہلدی کی, ہلدی کے پتے اور ہلدی کی چائے, دار چینی کی, لونگ کی, ٹھیک ہے, یہ بہت امپارٹنٹ ہے, پیور گرین ٹی کی, ماچا ٹی کی. اور ان سب سے زیادہ کس کی ہے جو کہ تقریباً 2.5 لاکھ سے زیادہ ہے, وہ مورنگا ٹی ہے, مورنگا کے پتوں کی چائے. کہ آپ نے ایک کپ پی لیا نا تو اس کا مطلب ہے وہ ٹوٹل اس کی کوانٹٹی ہے کہ اگر آپ یا چائے پی لیں یا آپ ویسے لے لیں, تو اگر آپ نے اس کے 3 چمچ لے لی ہیں تو 24 گھنٹے میں آپ کے پورے جسم میں ایک ایک حصے تک آکسیجن کیرینگ کیپیسٹی وہ پوری کر دیتا ہے. تو یہ جو ہماری ہربل ٹی ہے یہ ہمارا کچن گارڈن, اس کو کچن فارمیسی بھی کہا جاتا ہے, کچن تھراپی بھی کہا جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ بیسل ہے, نیاز بو ہے, یہ تلسی کے پتے ہیں ان کی چائے ہے, سمپل پودینہ کی چائے ہے, لیمن گراس کی چائے ہے, یہ ساری چیزیں, اور کچھ نہیں خالی الائچی کی چائے. یہ ساری جتنی ہربز ہیں نا ان کے کمبینیشنز آپ خود بنا سکتے ہیں. چونکہ یہ نیچرل ہے, اوریجنل ہے, آپ کو اس میں ساشے کا باقی بھی پرابلم نہیں ہے. کیونکہ آج کل اس میں وہ ریسرچ آ رہی ہے کہ جو ساشے آپ لیتے اس کے ساتھ جو دھاگا لگا ہوتا ہے نا, وہ جو دھاگا ہے نا وہ تو ٹیکسٹائل ہے, اس کے ساتھ ٹیکسٹائل کیمیکل لگے ہوئے ہیں, وہ تو سیدھا زہر ہے, تو آپ ساتھ اس کو ڈبو رہے ہو. آپ دیکھو اچھی والی کمپنیاں جو آپ دے رہی ہیں نا چائے, تو اس کے ساتھ دھاگا نہیں ہوتا, وہ خالی کپڑا ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کے اوپر وہ اب یہ ریزرویشن آ رہی. تو جو آپ ان ہربز کی چائے بناتے ہو, لیکن مسئلہ وہی ہے نا, جو کافی کا ایڈکٹیڈ ہے, جو وہ دودھ پتی کا ایڈکٹیڈ ہے, وہ دوسری سائڈ نہیں, وہ اس نے دن میں 2-3-4 دفعہ وہ پینی بھی نہیں ہوتی. اس کے یہ سارے ہیلدی کعبے ویسے مس ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ اس کو جو پریفرنس اس کی سیٹسفیکشن اس سے ہوتی ہے. لیکن اگر آپ دن میں 1 کپ جو ہے نا کم از کم یہ قہوہ کو پینا شروع کر دیں نا, تو یہ بہت امپارٹنٹ ہے. یہ آپ کی بے شمار بیماریوں کا علاج بھی ہے. جیسے بہت سارے لوگوں کو ہاضمے کا مسئلہ ہوتا ہے نا, تو ان کے لیے ایک قہوہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے جو کہ میڈم نے بھی بتایا. اس کو ایک تھوڑا سا فارمولا میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اجوائن, سونف برابر برابر اور تھوڑی سی اس میں کلونجی, یہ چیز ڈال کے نا تو اس کا گرائنڈ کر کے رکھ لیں. اور جب کبھی آپ کے ہاضمے کو ایشو ہو رہا ہے اس میں پودینہ کے خشک پاؤڈر بھی ڈال لیتے ہیں سارے اس میں. چوتھی چیز, تو اس کو اس کا قہوہ بنا کے پکی کے طور پہ بھی کھا سکتے ہیں, لیکن اس کا قہوہ بنا کے نمکین قہوہ بغیر چینی کے, تو کتنا بھی آپ کا انڈائجیشن ہے, آپ کو بھوک نہیں لگ رہی, لاس آف ایپیٹائٹ ہے, گیسٹرک ہوا ہے, یا آپ کو بہت ڈسکمفرٹ ہو رہا ہے, تو آپ ایک قہوے کا کپ پئیں, 10 منٹ کے اندر اندر آپ ریلیف ہو جائے گی آپ کی. یہ اتنا زبردست ہے, کوئی بازار کی میڈیسن اتنا کام نہیں کرتی جتنا یہ کام کرتی ہے. اور جس کو بہت ہی ہاضمہ خراب ہے وہ روزانہ پینا شروع کر دے, وہ چند دن بعد دیکھے گا کہ اس کی ڈائجیشن, اس کا ہاضمہ, اس کا بھوک لگنا کتنا امپروو کر گیا. صحیح ہے, بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب, رمضان المبارک میں اسپیسیفکلی قہوے کی بات ہو رہی ہے, تو اس کا سوٹیبل ٹائم کیا ہونا چاہیے؟ کیا سحری کے اوقات میں, جیسے ہم سحری ختم کرتے ہیں بعد میں پیا جائے؟ دیکھیں, سحری کے ٹائم میں قہوے کا کسی کا دل نہیں کرتا, نہ ٹائم ہوتا ہے. چائے کی ریپلیسمنٹ میں اس کو لیا جا سکتا ہے؟ میں نے نہیں کوئی بندہ دیکھا جو گرین ٹی جو ہے نا سحری میں پیتا ہو. جس نے بھی پینی ہے اس کا وہی ہے کہ کھانا شانا کھا کے رات کے کھانے کے بعد
तरावी पढ़ने के बाद अब 1 कप अगर उस टाइम अगर पी लिया जाए तो वो बहुत अच्छा है, उसका कोई नुकसान नहीं, बल्कि पीना चाहिए 1 कप ना, ताकि आपका अगर कोई थोड़ा बहुत ज़्यादा भी कुछ खा लिया है तो आपका कोई डाइजेशन का भी थोड़ा सा एलिमेंट जो है ना वो बेहतर हो जाए। सर कल्चर बड़ा मैटर करता है, चूँकि आप हर्ब्स की बात करते हैं, हमने अदरक की चाय की बात की है, हमारे हमसाया ममालिक में अक्सर इसका जिक्र भी होता है, पी भी जाती है। हमारे यहाँ पे ये कल्चर कम है, उसकी रीज़न क्या समझिए? टेस्ट बड्स का फ़र्क है, हम डेवलप नहीं कर पाते अपने टेस्ट बड्स को उस तरीके से, और जब आहिस्ता आहिस्ता हम अफादियत बताते हैं तो चूँकि हमारे टेस्ट बड्स नहीं डेवलप हुए होते तो हम जल्दी से उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो कितना मुश्किल होता है बाद में इन चीज़ों को अपनी लाइफ में शामिल करना। देखिए, एक तो कल्चर की बात बहुत है, दूसरा किसी चीज़ को प्रमोट कितना किया जाता है, तीसरा ये है कि हमारे यहाँ सिर्फ उसको बना लिया गया है कि अगर किसी का मैदा ख़राब है तो उसने अदरक की चाय पीनी है, किसी को गला ख़राब हो गया तो अदरक की थोड़ी सी चाय पी लेनी है, खांसी आ गई तो तब पीनी है, या इस बीमारी में ये करना है। वहाँ मैंने देखा है कि लोग रूटीन में ही अदरक की चाय पीते हैं, उन्होंने वैसे ही इसकी रूटीन बना ली है। तो अगर हम भी जैसे देखें, यूनिवर्सिटी में था तो लोग मेरे पास आते थे तो चाय पिला पिला के मैं लोगों को खप जाता था। तो फिर जब लोग मेरे पास आते थे तो मुझे एक दिन ये सूझा, मैंने कहा मेरे पास आए हैं, इतनी दूर से मिलने के लिए आए हैं, तो आप चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे या मुरिंगा टी पियेंगे? उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपके पास आए हैं तो मुरिंगा टी। अब मेरी काम आसान हो गया। फिर मैंने वो मुरिंगा के पत्ते जो थे वो लेकर रखे हुए, एक पानी गर्म करना से थोड़े मुरिंगा के पत्ते डालने, थोड़ा सा लेमन ग्रास डाल देना, लीमू मैंने फ्रेश रखे होते थे, लीमू डालना, इलायची डालनी, और साथ गुड़ बाकी चीज़ रखी होती थी, वो ने पेश करना, ख़र्चा भी बच गया, सेहत भी बेहतर हो गई, लोगों ने उसको पी भी लेना। तो इसमें हम प्रमोट भी तो नहीं ना करते। हम मेरे मेहमान आए तो मैं अगर थोड़ी सी तमहीद बांध के अगर कह दूं कि आपने चाय पीनी है या आपको ज़बरदस्त किस्म की हर्बल टी पिलाऊं, तो वो आम तौर पे अगर किसी को पूछा जाएगा ना कि आपने ग्रीन टी पीनी है या दूध पत्ती पीनी है, वो ये कहेगा यार चाय पिलाओ, चाय पिला दो, बिल्कुल। क्योंकि उसके ऊपर लोग आते नहीं जल्दी। सर लगता नहीं मेहमान नवाजी के तकाजे नहीं पूरे होते शायद। यस बिल्कुल सही। सर वेरी लास्ट एंड फाइनली हमारा जैसे टॉपिक है कि अफ्तारी में बेहतरीन मशरूब क्या होना चाहिए? जी हाँ, हर बात पर जैसे हमने पहले भी अब बात की, लोगों को सिर्फ डराना ही नहीं है। अच्छे मशरूब, मज़ेदार मशरूब, नंबर 1 खाली पानी, नंबर 2 नींबू पानी। जैसे मैडम ने बताया, नींबू पानी के अंदर आप थोड़ा अदरक डाल लें, कमाल का टेस्ट बन जाता है। मीठा करना है तो स्टीविया का एक्सट्रैक्ट या स्टीविया को आप पका के, अच्छा लोग स्टीविया ले लेते हैं, उन्हें यूज़ करना नहीं आता। लोग क्या करते हैं, ड्रिंक के अंदर वो ग्रीन पाउडर डाल लेते हैं, वो हरा सा हो जाता है, ना उसे पिया जाता है, वो परेशान होते हैं कि ये क्या, वो छोड़ देते हैं। उसका तरीका ये है कि स्टीविया को पकाएं, उबालें, अच्छी तरह उबालें, उबाल के उसको ठंडा करके उसको पुन लें, वो जो पानी है वो फ्रिज में रख लें, उस पानी को, मीठे पानी को यूज़ करें। तीसरी चीज़ ये है कि मिंट मार्गरेटा, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। वो क्या चीज़ है, हर होटल में आपको जो मिंट मार्गरेटा दिया जाता है वो क्या होता है कि उसमें एक सॉफ्ट ड्रिंक होता है बुनियादी तौर पे, जैसे स्प्राइट वगैरह, उसके अंदर वो मिंट डाल देते हैं। उसकी बजाय आप खाली नींबू पानी के अंदर मिंट वाली वो, जैसे मैडम ने बताया, वो डाल लें। या मैं उन्हें कई दफ़ा कहता हूँ कि आपके फ्रिज में जो पड़ी हुई है ना वो पुदीने की चटनी जो ड्रिंक में डालते हैं, आप मुझे खाली पानी के अंदर डाल के थोड़ा नमक डाल के दे दें, सो रिफ्रेशिंग, ज़बरदस्त किस्म का, आप वो पी सकते हैं। उसके साथ मैंने एक इंट्रोड्यूस कराया था कि मोरिंगा मिंट मार्गरेटा। वो क्या करें, एक मुट्ठी ताज़ा मोरिंगा के पत्ते, एक मुट्ठी ताज़ा पुदीना के पत्ते, वो पकड़ें, शेकर में डालें, थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा सा नमक और 1-2 खजूर डालें, स्टीविया डालें, उसको शेक करें, इतना मज़ेदार ड्रिंक बन जाता है। इस तरह इमली का ड्रिंक आप बना सकते हैं, आप इसका बना सकते हैं, आलू बुखारे का बना सकते हैं, अंजीर का बना सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ नबीज़ बना सकते हैं। नबीज़ में ये होता है कि ड्राई फ्रूट, 3 ड्राई फ्रूट की शायद ये मसनून है कि खजूर, दूसरा उसके अंजीर, तीसरा किशमिश, इनके कम्बिनेशन या अलग अलग, इसको भिगो दिया जाता है कुछ घंटे, और उसके बाद इसी को ब्लेंड करके इसका ड्रिंक बना दिया जाता है, पानी में, दूध में नहीं। तो ये वाले इंतहाई मज़ेदार ड्रिंक है। आप इन ड्रिंक को इंजॉय करें, मज़ा भी आएगा और सेहत भी बेहतर होगी। बिल्कुल सही है। मैं फाइनली आपसे
یہ ایک سجیشن کے طور پہ ریکمنڈیشن جتنے بھی دیکھنے والے ان کو کیا دینا چاہیں گی کہ بہترین مشروب کے طور پہ کیا چیز لینی چاہیے ہمیں؟ سب سے پہلے تو یہ بات کہ جس کو جو اویلیبل ہوتی ہے نا چیز اس کو وہی یوز کرنی ہوتی ہے، تو اویلیبلٹی کرنا آپ کے اوپر ہے۔ میں جو ریکمینڈ کرتی ہوں، جیسے پہلے بھی میں نے چیزیں بتا دی ہیں، اس میں ایک بہترین چیز ہوتی ہے لسی، دہی کی لسی، وہ بھی بہت اچھی چیز ہے۔ دیکھیں دودھ ہر بندہ نہ تو پیتا ہے، اور کچھ جو پیتے ہیں انہیں ڈائجسٹ نہیں ہوتا، کچھ کو تو واقعی لیکٹوز انٹالرنس ہوتی ہے نا، لیکن کچھ لوگوں نے مائنڈ بنایا ہوتا ہے کہ جی میں نے دودھ پیا تو مجھے ہاضمہ اچھا نہیں ہوا۔ تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ دیکھیں ایک گلاس دودھ میں 90% تو پانی ہے، باقی انگریڈینٹ کی خاطر ہم کسی کو ان پلیزنٹ موڈ کریں اس کا، تو دیٹس ناٹ گڈ۔ پھر دہی از دا بیسٹ تھنگ کہ آپ اس کا رائتہ بنائیں، آپ اس کی لسی بنائیں، اور لسی جو ہوتی ہے نا یہ تو کمال کی چیز ہے، سمجھ لیں کہ جس نے پی لی پھر اس نے سکون میں آ جانا ہے۔ سو یہ بھی اس کے اندر اگر آپ کر لیں، اور اس میں لسی میں بھی اگر آپ منٹ کی چٹنی ایڈ کر لیں تو وہ مزید مزیدار بھی لگتا ہے اور ہاضمہ بھی اچھا کرتا ہے۔ اسی طرح سے میں پھر وہی بات کہوں گی کہ بجائے اس کے کہ آپ بہت لمبی چوڑی چیزوں کی طرف رہیں، تو سادہ پانی کے اندر آپ تھوڑا سا وہ چیا سیڈ ڈال لیں، ادرک کا جوس ڈال لیں، تو یہ تو ایک ایسی ڈرنک ہے کہ جس نے آپ کو ہیلدی ویلدی بھی رکھنا ہے اور پھر فردر بھی فلنس دینی، کیونکہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ روزہ کھولنے کے بعد ہم بہت زیادہ کھائیں گے، پھر ان سے نہیں کھایا جاتا۔ اگر وہ چیا سیڈ ڈال لیں گے، وہ ایک فائبر بھی ہے، اس میں بہت اچھے نیوٹرنٹ ہے، اس کے بعد ان سے کم کھایا جائے گا۔ صحیح ہے، بالکل صحیح، بہت شکریہ۔ جی 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 پلیز۔ بہت سارے لوگ نا سحری میں پانی زیادہ پیتے ہیں کہ ہم نے سارا دن پانی نہیں پینا، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ زیادہ پانی پینے کی وجہ سے ان کے واش روم کے چکر بڑھ جاتے ہیں، اور جتنا بھی پانی آپ نے پیا ہے، آپ خوش قسمتی سے ہم اونٹ نہیں ہے، اونٹ کے اندر ایک کوہان ہوتی ہے جس میں وہ پانی کئی دن کا سٹور کر لیتا ہے، ہم وہ سٹور نہیں کر سکتے، ہمارا وہ پانی جتنا زیادہ پئیں گے وہ 9 نہیں تو 10 بجے تک آپ کا سارا نکل جانا ہے، لیکن اس سے جو ایکسٹرا آپ کو واش روم وہ تکلیف دہ عمل بن جاتا ہے۔ اچھا، اس کی بجائے اگر اس میں ہم یہ کریں کہ صبح جو پانی ہے نا اس میں صرف 2 چمچ چیا سیڈ وہ بھگوئیں، وہ رات کا بھگویا وہ اس میں ڈال کے اگر وہ پی لے نا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ چیا سیڈ جو ہے نا وہ اپنے سے کئی گنا زیادہ پانی کو ایبزارب کر لیتا ہے۔ اچھا، ایبزارب کر لیتا ہے تو وہ پانی فوری طور پہ آپ کے بلڈ میں ریلیز نہیں ہوتا، اسٹامک سے سلولی ریلیز ہوتا ہے، کانسٹیپیشن بھی نہیں ہونے دیتا، اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہے جو دل کے لیے ٹھیک ہے، اس کے اندر کیلشیم جو ہے نا وہ دودھ سے بھی بہتر ہے، ٹھیک ہے، اور باقی جو منرل ہے جیسے میگنیز ہے، میگنیشیم وہ بھی دیتا ہے، زنک بھی دیتا ہے، تو یہ سارے کچھ دیتا ہے، تو پھر آپ کو فیلنگ آف فلنس آتی ہے اور وہ والے پرابلم حل ہو جاتے ہیں۔ اور رات کو جو آپ ڈرنک بناتے ہیں افطاری کے ٹائم، اس میں بھی اگر آپ چیا سیڈ تھوڑے سے بھگوئے ہوئے ڈال لیں، لیکن کوشش کریں کہ دن میں ایک دفعہ چیا سیڈ یوز کریں، بار بار 2-3 دفعہ نہ یوز کریں، تو وہ بھی آپ کی نیوٹرینٹ کو فلنس کو بہتر کریں۔ بالکل صحیح ہے سر، بہت شکریہ۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ کافی سیر حاصل رہی، خاص طور پہ رمضان المبارک میں یا افطار کے اوقات میں جب ہم مشروبات کی بات کرتے ہیں تو بے دریغ کیے جانے والے مشروبات میں جس میں دودھ سوڈا کا ذکر ہوا، جس میں چائے کا ذکر ہوا، اور ہماری صحت کے لیے بہت سے کوئی بھی مشروب ہے اس کے جہاں پر ہم نقصانات کی بات کرتے ہیں کہیں نہ کہیں شاید کہیں فائدہ بھی ہوتا ہوگا، لیکن چونکہ دودھ سوڈے کا ذکر کیا تو اس میں الٹیمیٹ دودھ میں کسی بھی چیز کو ایڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کی افادیت کو ختم کر دیا، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، میڈم بھی ذکر کر رہی تھی کہ دودھ کی افادیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس خالص دودھ موجود ہے تو یہ بہترین ہے، اور اگر اس میں آپ سوڈا شامل کر دیتے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کا ڈرنک ایڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اور جہاں پہ مشروبات کی بات آتی ہے اس میں سب سے پہلے پانی کی، اور پانی بھی سادہ ہو تو بہت اچھا ہے، ٹھنڈا پانی بھی آپ کے معدے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ سیکنڈلی، جتنے بھی قہوہ یا چائے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو اس میں قدرتی جو جڑی بوٹیاں ہیں، ہربس ہیں، اگر ان کا بہتر استعمال کیا جائے اچھے طریقے سے اور خود سے ٹیسٹ ڈیولپ کیا جائے۔ جب ہم کلچر کی بات کرتے ہیں، ہم ہمسائے ممالک کی بات کرتے ہیں، انڈیا کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ یہ کلچر ہے، ان کے بہت زیادہ ٹرینڈ ہے کہ چائے میں ادرک شامل کیا جائے گا، کس طریقے سے چائے بنائی جائے گی، تو کلچر ڈیولپ کرنا ہمارے اپنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح کا فوڈ اپنائیں گے، ہم نے مشروبات کیسے بنانے ہیں، ہم کسی کی مہمان نوازی میں اس کو نیا ٹیسٹ ایک دفعہ اگر دیں گے تو پاسبل ہے وہ نیکسٹ ٹائم آ کر آپ سے ڈیمانڈ ہی وہی کرے گا۔ سو اسی بات کے ساتھ فاروق شیخ کو ہیلتھ کیئر ود 9 کے آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔